اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ناسا کے تعلق سے جو ویڈیو بنایا، ناسا والوں نے جو سولار یا جو ہے آپ سمجھیں مون کے قریب یا سن کے قریب یا جو ہے وہاں پر جتنے بھی پلانٹس ہے اس میں جو ایک حساب سے جو چاند ہو یا سورج ہو اس کے آس پاس جو قریب سے گھوم رہے ہیں وہ پلانٹس انہوں نے تحقیق کر کے ایجاد کیا، معلوم کیا، اور یہ معلومات کے اوپر ہمارا مسلمان یقین کر لے گا کیونکہ سائنٹسٹ معلوم کیا، دنیا یقین کر لے گی۔ نہ وہ جا کے آسمان میں وہ پلانٹس دیکھا انہوں نے، نہ وہ جو انہیں جو تحقیق سے بتا رہا وہاں پہ کوئی دنیا ہے، مگر یقین کر لے گا۔ یہ بدقسمتی انسان کی اللہ تعالیٰ اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری مخلوق کو اللہ کی دانش مندی سے، اللہ کی عقل سے، اللہ کی ذہانت سے، اس نے ایک فیصد 100% جو اللہ کی ذہانت ہے یا اس سے بھی زیادہ انگنت کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ جو انسان کو بتا رہا ہے کہ میں نے جس طرح سے یہاں کا $1 میں ایک پینی ہوتی ہے، پینی جو ہے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اسی طرح پوری مخلوق کو ایک پینی کے حساب سے نالج دیا اللہ تعالیٰ، کوئی ویلیو نہیں رکھتی، مگر انسان تحقیق کر رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ پیسہ یہاں جیسے ڈائبٹیز ہے، کوئی بیماریاں جاری نہیں انسان کی، بڑھ رہی ہے، اور یہاں کینیڈا میں 3 ملین سے زیادہ جو ہے کینیڈینز کو ڈائبٹیز ہے، اور آگے کے 10 سال میں اور ملین سے زیادہ بڑھ جائیں گے بولے۔ انڈیا میں تو ہر تیسرے آدمی کو ہے، اللہ عالم کتنے لوگ ڈائبٹیز میں، بلڈ پریشر میں، یا جو ہے کتنے لوگ دق میں، کتنے لوگ جو جذام میں، کتنے لوگ جو ہے بری سے بری بیماریوں میں، کینسر میں، اس طرح کے مرضوں میں مبتلا ہے۔ اس پہ تحقیق کرنے کے بجائے ہندوستان اپنی حماقت میں ہر بار بولتا ہے یہ امریکہ کی طرح سپر پاور ہو رہا، امریکہ کی یا چائنا کی طرح سپر پاور ہو رہا، ہم لوگ جو ہے گریٹ بن رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہم یہ جو ہے دنیا میں تحقیق کر کے ہم جو ہے اکنامکلی بھی آگے بڑھ رہے۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہے۔ میں نے ایک ہی بات سے اندازہ کیا جب میں جعلی LLB 2 میں نے دیکھا، اس میں کا جو عدالت کا منظر بتا، اتنی غربت والا ملک، شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو، جو ہے ہم ترقی کرے بولے، جھوٹے۔ تمہارے گلیاں جا کے دیکھو، ہر گاؤں کے، ہر شہر کے، ہر بڑے جو اسٹیٹ میں سب کی سب گندی اور خواہ حماقت سے برا۔ اور ایک آدمی یہاں پر ایک اچھی بات بولا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وجہ سے جو ہے ایسا معلوم ہو رہا قیامت کی نشانی ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو اسی طرح میں بھی مودی کے لیے قیامت کی نشانی سمجھتا ہوں، خالی جھوٹ پہ دلاسا دے رہا انسانوں کو کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ میں اگر سے جملہ یہ گھنٹہ بولوں تو گھنٹہ بھی نہیں کر رہے ترقی ہندوستان۔ دنیا کے ہر ملک کو میں چیک کرتا ہوں، اس بات میں بول رہا ہوں میرا اپنا ملک ہے، میں اپنے ملک کو نہیں گرانا چاہتا، لیکن کوئی ترقی نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب اصل پوائنٹ بتانا تھا مجھے کہ ناسا اور سائنٹسٹوں کو اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا جیسا ہے، یہ میرا خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا بنایا، جس طرح سے ہمارے پاس ایک گھڑی ہوتی ہے، میں اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، وہ سارے اندر جو آلات ہوتے ہیں اس کے، اسی طرح اس نے ایک گھڑی چلنے کے لیے ہم ایک گھڑی بناتے ہیں، واچ بناتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا کو اس نے بنا کے سیٹ کر کے دے دیا۔ اب قیامت آئے گی تو توڑ پھوڑ دے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میرے مسلمان، تم غور کرو اللہ کی نشانیوں پر۔ میں کیسی نشانیاں بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آپ اگر سے مکے کے اندر جا رہے ہیں تو 7 دفعہ طواف کر رہے، یہی طواف ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہی طواف ہمارے موسیٰ کی ہے، یہ جب مکے میں ہمارے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کے پھر سے اس کی تعمیر کرے، اسی طواف کو ابراہیم علیہ السلام برقرار رکھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنت کو ہمارے کو دے دیا، ہم اس طواف کو 7 بار کر رہے۔ اس سے پہلے جہاں انڈیا کے ہندو نہیں، یہ پیگنس ہے اور یہ بت پرست ہے، کہاں کے؟ یہ عربستان کے، یہ ہندو نہیں کہلاتے، ہندو تو بعد میں اپنا مذہب بنا لیا سو ہے۔ یہ ہندو
جو ہے 3500 کا ہے، اور یہ پیگنز اور بت پرست ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھی تھے تو یہ بھی ایسی طواف کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اندر کے بتوں کو گرا دیا تھا۔ یہ 7 بار کا طواف کرنا آدم کی پوری اولاد میں ہے۔ اگر سے آپ کرسچن بولیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام خود کرے، کرسچنوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کرے، یہودیوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کیے طواف، یہ جو ہے کرسچن بھی مانتے ہیں، جوئی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، میں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور یہ جو پیگن سے بت پرست ہے، اور جو ہم ان کو جو کیا آئیڈولیٹرز بھی جو بولتے ہیں، یہ بھی کیے، نہیں سمجھ میں آ رہا، مگر ہے تو آدم کی اولاد۔ اب یہ جو 7 بار طواف کرنا ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ نے دیا انسان کو، اب سے نہیں۔ آدم کا جو دنیا میں آنا ہے، اس کے بعد جو عبادت گھر ہے، صرف پہلا گھر اللہ کا وہی ہے، دنیا میں کوئی اور نہیں تھے۔ تو دوسرا یہ کہ صفے سے مروہ، مروے سے صفا، ہماری حاجرہ علیہ السلام جو ہماری دینی ماں کہہ لوں ان کو، ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ہے اولاد تھی، اسماعیل علیہ السلام، اس وقت میں آپ بھوک پیاس، بچہ بل بلا رہا تھا، صفے سے مروہ، مروے سے صفا، کسی کی مدد آتی کیا؟ کوئی بشر نظر آتا کیا؟ اس طرح سے آپ دوڑی، وہ دوڑنا اللہ کو پسند آیا، زمزم جو چشمہ پھوٹا، معجزہ آیا، آج تک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند کر کے ہر حاجی کو سے کرا تھا 7 بار، صفے سے مروہ، مروے سے صفا، یہ صحیح ہے۔ یہ 2 عبادتیں ہیں۔ تیسری عبادت آپ نماز کی لے لیں، صلاح کی لے لیں، پہلے سر لگتا ہے، 2 ہاتھ لگتے ہیں، پھر اپنے گھٹنے لگتے ہیں، پھر 2 پیر پاؤں سے نیچے لگتے ہیں، 7 ہے یہ۔ آپ غور کر لیں، آپ جب عبادت کرتے ہیں، چاہے خاتون کرے یا چاہے جو ہے بشر کوئی بھی مرد کرے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا نماز کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے جو زمین کو ٹچ ہو رہے، وہ صرف 7 پارٹس ہے۔ عبادت معلوم ہوگی، پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ لے رہے اسی 7 پارٹ میں، عبادت میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ہر بشر پڑھ رہا، اور ہر اس عبادت کا یہ ایک سسٹم 3 طریقے سے بتا رہا، اور کوئی دوسرا مذہب صحیح نہیں ہے بولے سا سورہ فاتحہ دینے سے اللہ ہم دنیا کو بتا دے رہے یہ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ یہ بھی غور کریں، جب ابراہیم علیہ السلام مکے میں بولے، اذان دیے، کوئی نہیں ہے بولے اللہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے آس پاس، آج پوری دنیا جاتی ہے، اس سے بڑی نشانی کیا ہونا اللہ کے حق دین کی، ابراہیم علیہ السلام کی نشانی، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے پورے کے پورے طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، وہاں پہ صفے سے مروہ تک، پھر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر صلاح پڑھتے ہیں۔ یہ ساری عبادتوں کا سسٹم صرف 7 کے اندر ہے۔ میرے مسلمان، دوسروں کی مدد کرو۔ دیکھو ایک ایمان لڑکی آئی بامبے میں ایجپٹ سے، اس کی مدد وہاں کے ہاسپٹل کے جو الحمدللہ فری میں کرتے بولے علاج اس کا۔ دوسری بات یہ کہ راکیش روشن کی بیوی جیسے کو اللہ اسلام دے، اس نے 10 لاکھ روپیہ دیا اس کے جو ہے تیمرداری کے لیے، حالانکہ علاج کے تو وہ لوگ فری کر رہے، جبکہ گولیوں سے لے کے یہاں تک کہ اس کو اٹھانے کے لیے کرین تک منگا کے سارا خرچہ جب یہ ہاسپٹل اٹھا رہا، تو یہ اس کی جو ہے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے 10 لاکھ راکیش روشن کی بیوی دی۔ انسانیت ہر کسی کے پاس رہتی ہے۔ یہی انسان ہے جو مکے کے اندر بت پرست بھی تھے، یہی انسان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے خود کے، یہی انسان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ ایک ہی واحد خدا ہے جس میں 7 نشانیوں کے میں بے شمار بتاؤں گا، اور 1000 نشانیاں اسلام میں ہے، میں وہ بتانا ہے۔ تو میرے مسلمان، میں جو باتیں تم کو دن بہ دن نئے طریقے سے دے رہا ہوں، غور کرے کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ اسلام حق ہے، یہ جاگنے کے لیے میں یہ ساری نشانیاں روز دیتا ہوں، اور میرا جو ہے کہنا یہ ہے ہمارے مسلمانوں کو، غور کرو کہ شبیر علی جو دیانا کا شاید بندہ ہے، وہ افریقہ کینیڈا میں رہتا ہے، اب داڑھی والا انڈین مائیگریٹ والے کے بیٹا ہے۔ شبیر علی نے میتھمیٹک کے اعتبار سے ڈیبیٹس میں قرآن کو ثابت کرا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 23 سالوں میں 25 بار اگر سے حوا علیہ السلام کا ذکر کیا، یا پھر جو ہے 25 بار اگر سے آدم علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یا 25 بار جو ہے اس طرح سے میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اگر سے آخرت کا دیا تو پھر جو ہے دنیا کا بھی دیا، اگر سے
مرد کا 135 بار دیا تو عورت کا بھی دیا، زنانی کا تو خاتون کا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سارے میتھمیٹیکل 23 سال میں جو دیا تھا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امی کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بات 2 بار ہے، ہر چیز 2 بار ہے. اگر دن کا ذکر ہے تو رات کا ذکر ہے، یا پھر جو جنت کا ہے تو دوزخ کا ہے. اس طرح سے برابر بیلنس کے طور پہ دیا. اور نعمان علی جو پاکستان کا ہے، نہیں معلوم انڈیا کا ہے، وہ پہلے ناستک کے جیسا جی رہا تھا، بعد میں مذہب پہ آ گیا، اور وہ جو ہے مذہبی تحقیقات میں اس نے بھی میتھمیٹیکلی کئی سوروں کا بتایا، میں چیک کر چکا ہوں. تو میرے بھائی تم بھی چیک کرو اور دین کو مٹھی میں پکڑ لو. اس واسطے کہ دیکھو میری ایک بہن ہے ضعیف ہو گئی، میرے پورے بھائی بہن چلے گئے، میرے 100 خاندان کے لوگ چلے گئے. اب میری ایک ضعیف بہن ہے جو اب جب دنیا سے رخ کرنے والی، لیکن اس کے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہو رہا کیونکہ بڑھاپا آ گیا. حالانکہ اس نے زندگی بھر پیسہ کمایا، وظیفہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی جو ہے اس کو کھانا مہیا نہیں کر رہے. اتنا برا وقت انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ کے امتحان لیتا ہے. میرا بولنا یہ ہے کہ میری راتیں بھی ایسے ہی ہے، ہر روز ایسی ہے. کل آدمی محتاج ہو جائے گا کسی دوسرے کا، اللہ نہ کرے اعمال اچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہنستے کھیلتے اٹھا لیتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے ابھی حال میں، میرے جو ہے ایک جانے والے جو ہے کم عمر ہی تھے، ابھی سروس میں ہیں، دنیا سے ایسے ہی ہنستے کھیلتے یعنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روح قبض ہو گئی. بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھا ہوا ہے بندہ، روح آ کے فرشتہ لے کے چلے گا. تو نیکی کرنے کا طریقہ سیکھنے. ولی اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہی نشانیاں دیتا تھا. ایک ولی اللہ پگڈنڈی پہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک جانور آ رہا تھا تو نہیں ہٹنا چاہ رہے تھے، آپ جانا چاہ رہے تھے، تو پھر بعد میں خیال آیا نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ آپ اس کو راستہ ہٹ کے دے دیے. تو اللہ تعالیٰ کی ندائی ولی اللہ کو، اگر سے تم نہیں ہٹتے تمہاری نبوت، تمہاری ولایت چھین لیتا بولے. تو ایسی بات ہے، انسان دنیا میں رہ تک دوسروں کے کام آئے، اپنوں کے کام آئے، اپنے عزیزوں کے کام آئے، اور پھر جاتے وقت اپنی اولاد کو جو ہے اسلام دے کے جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.